ہمارے ہاں یک طرفہ مزاج بنا لیا جاتا ہے اور پھر یک طرفہ ہی لوگ اس کو لے کے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو. تو یک طرفہ مزاج نہیں بنائیں، دین کے پورے مزاج کو سمجھیں اور پھر اس کو اپنا عقیدہ بنا لیں. دیکھو، قبر گھبراہٹ کی جگہ ہے، وحشت کی جگہ ہے، ڈر کی جگہ ہے، خوف کی جگہ ہے، لیکن اس آدمی کے لیے جو اللہ کو ناراض کرے، اس آدمی کے لیے جو نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرے، ہر آدمی کے لیے قبر خوف کی جگہ نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس بچے نے تیاری نہ کی ہو امتحان کی تو وہ ظاہر ہے کہ کمرہ امتحان میں بیٹھے گا تو گھبرائے گا ہی نا. لیکن جو تیاری کر کے جائے، جو رات کو جاگ کے جائے، جس نے کئی دنوں سے موبائل بند کر دیا ہوا ہے اور تیاری کر رہا ہے، تو وہ تو نہیں گھبراتا، بلکہ وہ تو بار بار اٹھتا ہے اور اٹھ کر کے ایک اور شیٹ لے کے آتا ہے، ساتھ لگاتا ہے. وہ تھوڑی گھبرائے گا. تو قبر خوف کی جگہ ہے. آپ لوگ بیٹھ جائیں جی جہاں جگہ ملتی. اللہ جزائے خیر. انتظام بھی مکمل ہے جی. اب سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. جو بغیر نعروں کے خطیب ہوں ان کی تقریر بیٹھ کے سننی چاہیے. تو آپ مہربانی کریں، اب سب ٹھیک ہے، تشریف رکھیں. اور ایسا نہ ہو کہ آپ کو سیدھا سودھا کرتے ہی جلسہ ختم ہو جائے، کیونکہ ہم تھوڑی سی تقریر کرنے والے لوگ ہیں. میرے بھائی، ہر بندے کے لیے قبر خوف کا، وحشت کا، ڈر کا مقام نہیں ہے. اس کو سمجھ لیں اچھے طریقے سے. میں نے کہہ دیا کہ ہے خوف کا مقام، لیکن اس شخص کے لیے جس شخص نے اللہ کو ناراض کیا، جس نے دین کی مخالفت کی، جو سر عام دروازوں اور چوکوں میں کھڑے ہو کے کہنے لگا جی وہ دور اور تھا جی، یہ دور اور ہے، جس نے سر عام اعلانیہ کہا، اعلانیہ جس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ٹائم نماز پڑھنے کا، ٹائم ہی نہیں ملتا جی، یہ بہت بڑی جرت ہے. مجھ سے کہے میرا کوئی مرید یا شاگرد کہ آپ کے پاس آنے کا ٹائم نہیں، تو میں کہتا ہوں تو موج کر. ہم ڈائریکٹ اللہ کو ہی کہہ دیتے ہیں نماز کا ٹائم نہیں، یعنی ڈائریکٹ ہی کہہ دیا، سوچے ہی نہیں کتنا بڑا سخت جملہ بول دیا. میرے عزیز، یہ ان لوگوں کے لیے قبر خوف کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر اذیت کی جگہ ہے، ان لوگوں کے لیے قبر ایک بڑا خوفناک منظر ہے. لیکن جس بندے نے اپنی چڑھتی جوانی مدینے والے رسول کے نام کر دی، جس کو اس کی اماں نے بھی کہا کہ ابھی تیری داڑھی کی عمر نہیں، تو اس نے کہا عمر میں نے عمر دیکھنی ہے یا محمد عربی کی رضا دیکھنی ہے. جس کو سب نے کہا کہ تم کس دور میں کون سا سودا بیچنے نکلا ہے، یہ تو وہ دور ہی نہیں، تو اس نے کہا تمہارا خیال ہے کہ دور اور ہوتے ہیں، وہ دور بھی میرے نبی کا تھا، یہ بھی میرے نبی کا ہے، قیامت تک سارے زمانے مدینے والے رسول. اس بندے کے لیے قبر جو ہے وہ گھڑا نہیں ہے، کھڈا نہیں ہے. اس بندے کے لیے جو اللہ رسول کی رضا پہ چلے، کھڈا نہیں، بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ. فرمایا یہ جو مومن کی قبر ہوتی ہے نا، قبر یہ اوپر سے مٹی لگتی ہے، اوپر سے پھٹے ڈالے ہیں، سلیٹیں ڈالی ہیں، اوپر سے مٹی ہے. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مومن کی قبر اندر کوئی گڑھا نہیں ہے، اندر تو باغ ہے، اندر ایک باغ لگا ہوا ہے، اندر کھجوریں ہیں، اندر درخت ہیں، اندر کنوں ہیں، اس کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شراب طہور کی دودھ کی نہریں چلائی ہیں، اندر باغ ہے. کون ہے جی آپ میں سے جس کو کہا جائے کہ اپنا کمرہ چھوڑ کے باغ میں جاؤ اور بندہ پریشان ہو جائے کہ میں نے باغ میں نہیں جانا؟ بھئی آپ کا جو کمرہ ہے، ہر ڈاکٹر کہہ رہا ہے، ہر طبیب کہہ رہا ہے کہ آپ جائیں اور جا کر کے کسی کھلی جگہ پہ رہیں، درختوں کے بیچ رہیں، آکسیجن کے بیچ رہیں. تو رسول کائنات علیہ السلام نے مومن سے کہا کہ تیری قبر جو ہے نا وہ قبر نہیں ہے، اس کو کھڈا نہ سمجھ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک. اور جنت کے بارے میں ایک حدیث سن لیں، بخاری مسلم میں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جنت میں اللہ نے، ایک تو ہے نا مثال دے کے حضور سمجھاتے، مثال دیتے. آج لوگ مثال دیتے ہیں کہ فلانے کا گھر اس طرح جس طرح محل ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح قلعہ ہوتا ہے، فلانے کا گھر اس طرح جس طرح بہت بڑے نقش و نگار کی کوئی مرقع عمارت ہوتی ہے. لیکن حضور نے مثال ہی کوئی نہیں دی. فرمایا
اللہ نے جنت میں تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، اور حضور فرماتے ہیں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے دانشور، ادیب، شاعر، عالم، فاضل کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اللہ جنت میں تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو قبر میں جانے سے خوف تو اس بندے کو جس نے کچھ کیا نہیں، ورنہ اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی نا 30ویں پارے میں، اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ جو بندہ فل سکھی ہے نا دنیا میں، مکمل سکھ حاصل ہے، اسے کچھ بھی سکھ نہیں۔ سکھ تو اللہ کہتا ہے میں دوں گا تمہیں جب تم جنت میں آؤ گے۔ آخرت تمہارے لیے ایک شاندار چیز ہے، شاندار چیز۔ جب تک انسان دنیا میں آتا ہے نا تو پھر دنیا میں آنے کے بعد وہ ابا کی ذمہ داری ہوتا ہے، اماں کی ذمہ داری ہوتا ہے، یہاں آنے کے بعد پھر وہ ڈیوٹی ہوتی ہے دادا کی، چاچا کی۔ لیکن جب تک ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تب تک اللہ کریم اسے بندوں کے ذمے نہیں لگاتا۔ دنیا میں بھی اللہ کے ذمے ہی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کچھ مجازی طور پر بندوں کی ذمہ داریاں، ڈیوٹیاں لگاتا ہے۔ تو جب تک بندہ ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں تو خالصتاً اللہ جل وعلا کی وہ نگرانی میں ہوتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے نا، ماں کے پیٹ سے نکلے، وہ انسان کا بچہ نہ بھی ہو، گدھے کا بھی ہو، پھر بھی بڑا ہی پیارا لگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے کرم سے رکھا ہوا۔ بچہ پھول لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، میٹھا لگتا ہے۔ نہ تو ماں کے پیٹ کو کوئی ڈاکٹر بتا سکتے ہیں کہ آکسیجن کا ذریعہ کیا تھا، کچھ باتیں کرتے ہیں پر وہ سطحی ہیں، جو سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ لیکن میرے عزیز، جو رب ماں کے پیٹ میں تجھے کھانا بھی دیتا رہا، پانی بھی دیتا رہا، حسن بھی دیتا رہا، وہ انشاءاللہ قبر میں بھی ساری چیزیں عطا فرمائے۔ تو قبر کا جو خوفناک منظر ہے نا ہمارے مزاجوں میں کہ پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، تو میں چھوڑ آیا ہوں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، تو اندر پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا۔ سنیں ایک حدیث، یہ ترمذی میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ساری حدیثوں میں 3 سوال ہی آئے ہیں، 3 سوال ہے، من ربو کا، ماں دینو کا، تیرا رب کون ہے تیرا، اور تیسرا سوال اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ضروری سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کہ تو دنیا میں اس مدینے والے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو کیا کہا۔ آپ ناراض نہ ہونا، میری جماعت کے لوگوں کو بھی اب بحث کا شوق ہو گیا ہے، یہ بھی اب بحث کرتے ہیں، صحیح حدیث مانگتے ہیں، یہ بھی اب انہوں نے بھی ترازو پکڑا ہے کہ حضور کو کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ گے قبر میں کہ صبح شام پھٹے پہ بحث کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، ساری زندگی بحث میں گزار دینی ہے۔ پیار کب کرنا ہے، محبت کب کرنی ہے مدینے والے محبوب۔ اور غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام بحث نہیں کرتے، غلام غلامی کرتے ہیں۔ غلام بحث نوکر کی تھے، تسی بولتے نہیں، لگتا ہے امیر بندے بیٹھے ہو، امیر بندے نوکر کا لفظ اللہ خوش رکھے۔ اور دیکھو کیا خوبصورت لفظ ہے، نوکر کی تھے۔ نخرہ تو ہوتا ہے ان لوگوں کا جو امیر ہوتے ہیں، نوکر کی تھے، نخرہ کی۔ نخرے والی کیا کہانی ہے، نبی کریم کا غلام اور صبح و شام بحث کرے اور روز بحث کرے، یہ بحثوں والا کام محبوب کے غلاموں کا نہیں، بالکل نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رفع دین سے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لی، پھر جب کہا نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی، چھوڑ دی رفع دین۔ تو کسی نے کوئی تبصرہ کیا؟ اور یار دیکھو نا، یہ اس طرف بیت اللہ شریف ہے اور اس طرف بیت المقدس ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے جائے، مسجد قبلہ تین شریف کی آپ زیارت کریں تو بالکل اپوزٹ ہے، بالکل۔ تو نبی پاک نے 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائیں تو اگلی 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائیں۔ چلیں آپ مجھے ٹٹول کے بتا دیجیے کس صحابی نے اٹھ کے پوچھا کہ حضور یہ کیا کیا ہے، ساڈے تھے رٹا بنیا رہندا ہے، دسو جی اس کی حکمت کیا ہے، اس کو کس نے پوچھا ہے؟ نوکر کی تھے۔ غلاموں کا کیا کام ہوا کہ وہ بحث کریں؟ غلاموں کا کام ہے، وہ تو غلامی کرتے ہیں، وہ تو چپ کر کے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔
وہ تو کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. روز بحث ہوتی ہے، روز کوئی نہ کوئی، اور بیچارہ وہ بندہ جس کو بالکل حروف ابجد کا نہیں پتا، وہ بھی کہتا ہے مولانا یہ صحیح بخاری میں ہے. میں کہتا ہوں صحیح بخاری دیتی تیرے کو ایک لائن بھی نہیں پڑھی جاڑی. تو کیڑے کام لگے ہیں بھائیا؟ وہ بات کرنے والی کر، تو اعتبار کر. تو کس چکر میں غلام کیا کرتے ہیں؟ غلامی. اب حدیث سنو. دیکھو نا ہمارے جو سیاستدان ہیں نا، بڑے بڑے سیانے ہیں جن کو آپ ووٹ دیتے ہیں، جن کے لیے آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ برادری ایک دوسرے سے ناراض ہو گئی ایم این اے کے لیے، اور ایم این اے جیت کے تو دل کرے اسی پارٹی میں چلے جائے جس کے خلاف لڑتا رہے. ہم بڑی سمجھدار قوم ہیں، ہم لڑائیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور الیکشن آ جائے وہ کہنے میرے وہ گھر چل کے آ گیا ہے. وہ تو ریڑھی والے کو بھی جانا ہے الیکشن دے دینا ہے، اس کی تو مجبوری ہے، اس نے تو آنا تھا. یہ تو آپ کو عقل کرنی چاہیے تھی کہ میاں 5 سال تو کدھر تھا، تو کہاں سے آیا ہے؟ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. یہ جو آپ کے سیاستدان ہیں انہیں اپنی جماعت کے لیڈر کا نام بڑا اچھا لینا آتا ہے، شہید جمہوریت، قائد عوام، فلانا فلانا. آپ تجربہ کر لینا، ان کی تقریریں سن لینا. نبی کریم علیہ السلام کا نام اقدس لینا پڑ جائے انہیں مصیبت بن جاتی. انہیں طریقہ ہی نہیں آتا حضور کا نام لینے کا. انہیں کیونکہ جو سارا دن کریں گے وہی ان کو آئے گا نا، اگر یہ حضور کی نعتیں پڑھنے کے قائل ہوتے. تو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں مجھ سے جب قبر میں پوچھا جائے گا نا کہ تو حضور کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو میں کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں. میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. ذرا دیکھنا اتنا بڑا امام ہے، اور جب جملے ختم ہو جائیں تو پھر بندہ کہتا ہے تھے ان میں کراں کی بات ختم ہو گئی، جملے ختم ہو گئے، لفظ ختم ہو گئے، تو کہنے لگے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں. اور پھر خود کہتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سویرے اٹھ کے نعت پڑھا کریں، اپنے بچوں کو نعت سنایا کریں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ فیس بک پہ روز نئی فوٹو چڑھے گی تو آپ کو اجر ملے گا. آپ موبائل سے نکال کے تو نعت شریف سنائیں، نعت. اب تو آپ یقین کریں میں تو بڑا رونا روتا ہوں یہ فوٹو والے معاملے پہ. یہ تو بڑی ضرورت کے لیے علماء نے جائز کہا تھا، بلکہ ہمارے بزرگ تو اس سے منع کرتے تھے. لیکن اب ہمارے لوگوں نے اسے سنت مؤکدہ ہی سمجھ لی ہے کہ یہ نہیں ہوگی تو شاید نماز نہیں مکمل ہوگی. کس چکر میں آپ پڑھ گئے؟ کوئی فرض ہے کوئی؟ چھوڑیں آپ. بہرحال حضور فرماتے ہیں سوال پوچھے جائیں گے. اور ترمذی شریف کی جو حدیث میں حضرت انس بن مالک کی روایت سے عرض کر رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں 3 سوال نہیں ہوگے، بس ایک ہی ہوگا. حضور وہ کیا؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں بس میرے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال جواب بھی کوئی نہیں. ختم ہو گئی بات. یہاں سے بات شروع ہوئی اور یہیں پہ بات انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے. اور بلے شاہ بھی کہتے ہیں میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نہیں نیت کدے خطا کیتی، تیری ہر ملاقاتی میں انج کیتی جی میں موسیٰ نال خدا کی. ایک تینوں رب بھی نہیں نہ کہہ سکیا، باقی تے ساری رسم ادا کی تھی. اور یہ سادی نے بھی کہا تھا بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ سمجھ لیں. تو ہمارے لوگ تو کہیں گے جو کرتے رہے وہی کہنا ہے نا میرے بھائی، وہ کہیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضور کی نعتیں ہمیں آنی چاہیے، سرکار کی غلامی کے قصیدے ہمیں. حضور فرماتے ہیں کہ سوال پوچھیں گے میرے بارے میں، تو جب وہ بندہ جواب دے دے گا نا کہ میرے آقا ہیں، تو سنو یہ ترمذی کی حدیث ہے. حضور فرماتے ہیں اس کی قبر 70 گز چوڑی کر دی جائے گی، 70 گز لمبی کر دی جائے گی، نور سے بھر دی جائے گی، جنت کا باغ بنا دی جائے گی. اگلا جملہ میں نے اردو میں نہیں پنجابی میں بتانا ہے. اگلا جملہ پنجابی میں، حدیث کا جملہ ہے پر پنجابی میں. حضور فرماتے ہیں جب یہ ساری نعمتیں اسے ملیں گی نا، یہ سرکار فرما رہے ہیں پر میں پنجابی میں عرض کرنے لگا ہوں. حضور فرماتے ہیں جب اس کی قبر کھول دی جائے گی، جنت سے بھر دی جائے گی، کرم ہو جائے گا، تو پتہ کیا کہے گا؟ آکھے گا میں ذرا کار نہ داسا ماں، میں ذرا کار نہ داسا ماں.
یہ اب اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں کہ میں ذرا گھر نہ بتا کے آؤں تو چسکا نہیں ذرا اے ذرا چسکا میں ذرا کار نہ دس ہوا. وہ میں نا حدیث پاک بیان کر رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کہا نا مجھے حافظہ چاہیے تو 2-3 چلو بھر کے چادر میں ڈالے تو فرمایا کہ اٹھا لے. تو میں نے کہا میں اردو کا جملہ کہاں سے تلاش کر کے, اردو والے تو اس کو گٹھڑی کہتے ہیں, تو گٹھڑی کا سواد کوئی نہیں. حضور نے وہ گٹھڑی باندھ دی کا سینے سے لگا لو. اب گٹھڑی چھوٹی سی ہوتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہاں پنجابی بولی جائے کہ نبی پاک نے پانڈ بن کے حافظہ دیتا ہے. حضور نے جنہوں نہیں سمجھ آئی وہ کو معذرت, اس کو نہیں سمجھ آئی اس سے معذرت, لیکن سرکار نے کی کیتا ہے دسو پانڈ دا سواد ہے گٹھڑی دا, یہ پانڈ دا ہی سواد ہے. یہ پانڈ دا ہی سواد ہے. پنڈاں دے بھی ان کئی منڈے انج دے نا جنہوں نے پانڈ کوئی نہیں بننی ہوندی, ان سارے کام کر لیں, موبائل جو چنگا چلا لیں. بہرحال جو بات عرض کر رہا ہوں اس پر غور کریں. تو وہ کہے گا میں گھر نہ بتاؤں, تو حضور فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے نہیں تو گھر نہ بتا کے آ, تو نیند پوری کر. اور کس طرح کر یہ بھی سنیں. میں بھی نیند پوری کرتا ہوں, آپ بھی نیند پوری کرتے ہیں. مسئلے 2 ہی تھے جو زندگی بھر حل نہ ہوئے, نیند پوری نہ ہوئی, خواب مکمل نہ ہوئے. میں بھی نیند پوری کرتا ہوں, آپ بھی نیند پوری کرتے ہیں. میں نے اور تابی صاحب نے گاڑی میں بھی تھوڑی تھوڑی پوری کی. تو میاں نیند تو پوری کرتے ہیں نا لوگ, لیکن اس سے قبر میں بندہ مومن سے کہا جائے گا کہ تو سو جا, لیکن حضور فرماتے ہیں اس سے کہا جائے گا اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سویا کرتی. کبھی اس سے دیکھو جا کے اس کو چاؤ کتنے ہوتے ہیں, شوق کتنا ہوتا ہے, وہ اس وقت کن ارمانوں میں ہوتی. اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن. تو آخرت کا خوف نہ پیدا کریں, آخرت کی تیاری کریں.